بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے چہرے کو اور اپنی آنکھوں کو روشن اور اٹریکٹیو کیسے کر سکتے ہیں، جو کہ آج کل ہر انسان کی خواہش ہے۔ ہر انسان اس کے لیے میڈیکیشن یوز کرتا ہے، بیوٹی کریمز یوز کرتا ہے، اپنی ڈائٹ کو امپروو کرتا ہے، ڈفرینٹ دیسی ٹوٹکے کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ڈفرینٹ ایک اسپرچل ریمیڈی بتاؤں گا اس کی، اور بہت آسان اور بہت زیادہ افیکٹو اور بہت اچھا آپ کے چہرے پر جو نور لے کر آئے گی۔ ایک ایکسرسائز ہے، مائنڈ ایکسرسائز ہم کریں گے، اس کا نام ہے مراقبہ نور۔ یعنی ہم نور کا ایک مراقبہ کریں گے خاص طریقے سے، جو میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ آپ کے چہرے میں اور آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے سینے میں اور آپ کی پرسنالٹی میں کشش اور نور لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، ایک حدیث نمبر 6316 ہے، طویل حدیث ہے، جہاں بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعائیں کیا کرتے تھے، اس میں سے ایک دعا یہ تھی جو آپ جنرلی صبح کے ٹائم، فجر کی نماز کے ٹائم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ طویل دعا ہے، اس میں سے میں نے صرف اس کے ریلیٹو ورڈز نکالے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری نظر میں نور پیدا کر دے، میری سماعت میں نور پیدا کر دے، میرے دائیں طرف نور کر دے، میرے بائیں طرف نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور مجھے نور عطا فرما، آمین۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک ہے جو آپ نے ہمیں سکھائی ہے، اور یہ دعا کرنے کو کہا گیا ہے۔ ہم اسی دعا کو ریفرنس لے کر، چونکہ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اور بتائی ہے، جو کہ خود نور ہیں، اور یہ دعا مانگنی ہم نے کس سے ہے، دعا قبول کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو کہ خود نور کا منبع، نور کا ذخیرہ ہے۔ تو ہم اس طریقے سے اسی چیز کو ریفرنس لے کے ہم مراقبہ نور کریں گے۔ جب ہم دو اتنی پیاری ہستیوں کے ریفرنس سے ایک مراقبہ نور کا مراقبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نورانی اورا سے بھی نور عطا فرمائے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اورا سے بھی ہمیں نور ملے گا، جو ہمیں اندر باہر سے روشن کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کوئی ایسا وقت نکالنا ہے جب دن کے اوقات میں جب آپ فری ہوں، تھوڑا سا مراقبہ کر سکتے ہوں، 10 منٹ کی ایک ایکسرسائز کر سکتے ہوں۔ ٹائم نکالنا پہلی شرط ہے، ایزی جب ٹائم ہو، جب آپ کے پاس ایکٹیویٹیز نہ ہو، آپ کے ذہن میں ٹینشن نہ ہو، کرنے والے کام نہ ہو، کسی چیز کی سٹریس نہ ہو، وہ ٹائم لینا ہے آپ نے۔ پھر آپ نے پوزیشن لینی ہے، یا ٹیک لگا کے آرام سے آرام دہ پوزیشن میں ٹیک لگا کے بیٹھ جانا ہے، یا آپ لیٹ بھی سکتے ہیں، لیٹ کے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں، اپنے ذہن اور جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، آہستہ آہستہ اپنے جسم کو ریلیکس کرنا ہے، ایک ایک عضو کو، اپنے اعصاب کو، اپنے نروس سسٹم کو، اپنے مسلز کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، ریلیکس کرنا ہے، اپنے سر کو، اپنے ذہن کو، اپنے فیس کو ریلیکس کرنا ہے، اور اپنے ذہن کو خیالات سے خالی کرنا ہے۔ یعنی کچھ دیر کے لیے ہم نے کچھ نہیں سوچنا، تھوڑی دیر سکوت اختیار کرنا ہے، تو آپ ایک پرسکون ذہنی اور جسمانی کیفیت میں آ جائیں گے، جس کو ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی ایک پراپر ایکسرسائز ہے، جس کا میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں۔ ایک پراپر ایکسرسائز ہے ذہن کو ریلیکس کرنے کی، میں آپ کو وہ بھی دے دیتا ہوں، وہ بھی ایکسرسائز آپ کریں گے تو یہ مراقبہ کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا۔ تو جب آپ نے پوزیشن لے لی ہے، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ نے حاصل کر لی ہے، مراقبے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اصل مراقبہ شروع ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چیز میں پہلے بتانا بھول گیا، میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے نا، یہ دعا آپ نے یاد کر لینی ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ نے یاد کر لینا ہے کہ کس کس جگہ پہ کہاں کہاں نور عطا کرنے کی دعا کی جا رہی ہے، سماعت میں، نظر میں، دل میں، آنکھوں میں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، میرے اندر باہر۔ یہ نور کی جو دعا ہے، اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، رٹا نہیں لگانا، لیکن چیزیں یاد کر لینی ہے کہ کہاں کہاں کس کس طرح نور کی دعا مانگی گئی ہے۔ اس کو اپنے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو یاد کر کے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اگر آپ چلتے پھرتے بے دہانی میں بھی یہ چیز پڑھیں تو آپ کو اس ترتیب سے یاد ہو کہ آپ نے کس ترتیب سے دعا پڑھنی ہے۔ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مقصد اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دعا کے وہ الفاظ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، تو اس لیے اس کو سیکوینس سے یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب جب آپ دعا پہلے یاد کر لینی ہے آپ نے، جب اچھی طرح آپ کو یاد ہو جائے، چلتے پھرتے بے دھیانی میں بھی پڑھ سکیں، اب آپ نے مراقبے کی پوزیشن لینی ہے۔ مراقبہ اس طرح کریں گے کہ آپ نے ذہنی جسمانی پرسکون حالت لے لی، آنکھیں بند کر لی، ذہن کو خالی کر لیا، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کر لی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے،
اپنے دل میں یہ دعا آپ نے آہستہ آہستہ پڑھتے جانا ہے، ریپیٹ کرتے جانا ہے۔ جو بھی دعا تکرار کے ساتھ مانگی جائے، ریپیٹ کی جائے نا، وہ ہپنوسس کی طرح افیکٹ کرتی ہے، ہمارے لاشعور کے اندر چلی جاتی ہے، اور ہمارے لاشعور کے اندر سے وہ دعا نکلتی ہے۔ اس کو ہم روحانی معنوں میں سمجھانا چاہوں میں تو یہ وہ دعا ہوگی جو دل سے نکلتی ہے، جو دعا وہ اثر رکھتی ہے۔ سائنس کی زبان میں سمجھانا چاہوں تو یہ سب کانشیس سے ہمارے دعا نکلے گی۔ تو آپ نے اس دعا کو آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جانا ہے، بیک گراؤنڈ میں، زبان سے نہیں پڑھنا، آواز سے نہیں پڑھنا، دل میں پڑھنا ہے۔ آپ نے دل میں یا ذہن میں یا سوچ میں یہ دعا آہستہ آہستہ پڑھتے جانا ہے اور ریپیٹ کرتے جانا ہے، بار بار آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، تیز تیز نہیں پڑھنا، کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے ایک مشق کرنی ہے۔ اب مشق یہ ہے کہ جب آپ نے آہستہ آہستہ اس طرح بیک گراؤنڈ میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ یہ آپ کی سیکنڈ نیچر جس طرح ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی بھی کلام پاک بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ خود بخود ہماری زبان سے چلتا جاتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جتنی کمزور نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نماز میں دنیا جہان کے خیالات سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہماری نماز کی عربی ڈسٹرب ہوتی ہے؟ اپنی ترتیب سے چلتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے۔ پوری نماز ہم ختم کر لیتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی اس میں۔ وہ اس لیے کہ وہ چیز ریپیٹ ہو کے ہمیں یاد ہو چکی ہوتی ہے، ہمارا سب کانشیس مائنڈ سے خود چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ دعا بھی آپ نے اچھی طرح یاد کر لینی ہے اور دل میں پڑھنی ہے، کیونکہ دعا دل میں اور بیک گراؤنڈ میں پڑھنی ہے۔ ذہن ہم نے کسی اور طرف لگانا ہے، مراقبے کی طرف، جو ہم کرنے لگے، جو میں بتانے لگا ہوں۔ اوکے جی، مراقبہ یہ ہوگا کہ اس دعا کو آپ نے پڑھتے چلے جانا ہے اور آپ نے تصور اور محسوس کرنا ہے۔ مراقبہ ہمیشہ تصور اور محسوس دونوں سے ہوتا ہے۔ صرف تصور کریں گے تو یہ فینٹیسی بن جائے گی، مراقبہ نہیں ہوگا۔ ساتھ محسوس کریں گے تو یہ مراقبہ ہوگا۔ آپ نے دعا دل میں بیک گراؤنڈ میں پڑھتے چلے جانا ہے، زبان ہلائے بغیر، سوچ میں، اور تصور اور محسوس کرنا ہے کہ اس دنیا میں، یا ایون جہاں آپ رہتے ہیں وہ بھی دنیا کا ایک روم ہے، گھر ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور پھیلا ہوا ہے اس پوری کائنات میں۔ اور جیسے جیسے آپ یہ دعا پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نور کو اجازت دے رہا ہے، اللہ پاک، اور وہ نور آہستہ آہستہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ نور تصور کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ وہ نور آپ کے سر کے اندر داخل ہو رہا ہے، اوپر سے آہستہ آہستہ داخل ہوگا۔ ایک دم یہ نہیں آپ نے کرنا، آہستہ آہستہ پہلے وہ آپ کی سکن کے اوپر بیٹھے گا، آہستہ آہستہ اس کے اندر ایبزارب ہوگا، آپ کی سکن کے اندر جائے گا، آپ کی بون سکل کے اندر جائے گا، پھر آہستہ آہستہ وہاں سے آپ کی رگوں میں داخل ہوگا، نیچے آئے گا تو آپ کے دماغ کے اندر جائے گا، آپ کے دماغ کی ایک ایک رگ، ایک ایک اس کی وین آرٹری، اس کو بھرتا چلا جائے گا، اور آہستہ آہستہ جیسے وہ کوئی بھی چیز پانی میں ڈوبتی ہے تو آہستہ آہستہ پانی کا لیول آتا جاتا ہے، اسی طرح وہ نور آپ کے سر سے داخل ہوگا۔ سفید نور امیجن کرنا ہے آپ نے، وائٹ نور، وائٹ نور، دودھ یا سفید رنگ کا نور، جس شکل میں بھی آپ کو نظر آئے، آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ کے ہر طرف نور ہی نور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، بہت تیز روشنی ہے، نور ہے، پیارا نور ہے، ٹھنڈا، میٹھا، سکون دینے والا، زندگی دینے والا، تازگی دینے والا نور ہے، سفید رنگ کا، وہ آپ کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ آپ کی سکن، سکل، بونز، ذہن کے اندر آہستہ آہستہ جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کا سکل جیسے بھرتا چلا جا رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ نور نیچے سرایت کرتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ موو کریں گے، چلیں گے، آپ کو اپنے اندر باقاعدہ ٹھنڈک اور خوشی اور تازگی محسوس ہوگی باقاعدہ۔ آپ نے اس کو نیچے آتے جانا ہے، نیچے آتے جانا ہے، آہستہ آہستہ اس کو اپنے تصور سے، اپنی امیجنیشن پاور سے نیچے لے کر آنا ہے، اور محسوس کرنا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کا پورا سر بھر رہا ہے، اور سر سے بھر کے وہ آپ کی گردن میں آ رہا ہے، اور گردن کو بھی آہستہ آہستہ بھرے گا۔ گردن میں بہت زیادہ نروز ہوتی ہیں، بہت زیادہ یہاں پہ رگیں ہوتی ہیں، ان سب رگوں میں آہستہ آہستہ وہ بھرے گا، ہر رگ میں جائے گا، وہ آپ کو باقاعدہ نظر آئے گی، اپنی امیجنیشن میں محسوس ہوگا کہ رگیں بھرتی جا رہی ہیں، اور وہاں سے وہ آ کے آپ کے سینے میں جائے گا، اور آپ کے چیسٹ میں جائے گا، اور آپ کے ہارٹ میں جائے گا، اور آپ کے پورے سینے کو بھرنے کے بعد آپ کے وہ نور تصور اور محسوس کرنے کے وہ آپ کے ہارٹ کے اندر داخل ہو گیا آہستہ آہستہ، اور پورے ہارٹ کو آپ کو آہستہ آہستہ وہ بھرتا چلا جا رہا ہے نور سے، نورانی ہوتا جا رہا ہے آپ کا ہارٹ، پورے کا پورا، پورے کا پورا۔ جب آپ کی پوری چیسٹ نور سے بھر جائے، محسوس ہو، جب آپ کا ہارٹ پورا اندر تک اس کے نور اتر جائے، آپ کو محسوس ہو، اس کے بعد اپنی توجہ آپ نے واپس لے آنی ہے اپنے سر کی طرف، اور آپ نے تصور محسوس کرنا ہے کہ وہ نور جو پورے آپ کے سر کے اندر آتا جا رہا ہے، بھرتا جا رہا ہے، اب وہ نور آہستہ آہستہ آپ کے سر کے اندر سے باہر نکل رہا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی برتن بھر جاتا ہے تو اس میں سے پانی باہر ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ کا سر بھر گیا ہے اور اس سے نور باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے، آپ کے سر کی بیک سے، سائڈوں سے بھی نکل رہا ہے، اور خاص طور پہ تصور اور محسوس کرنا ہے کہ یہ نور
آپ کے سامنے سے نکل رہا ہے، آپ کی جو فرنٹ فیس ہے نا، آپ کے فیس سے باہر نکل رہا ہے. یعنی آپ کے جو اندر فیس کی بونز ہیں، پہلے وہ اس کے اندر بھرے گا، آپ کی فیس کی جو بونز ہیں اس کو بھرے گا، آپ کے جبڑوں کو، آپ کے جاز کو بھرے گا، ہڈیوں کو بھرے گا، اور پھر آپ کی فیس کی جو سکن کی جو انر سائڈ ہوتی ہے وہ وہاں سے آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہوگا. وہاں پہ جو بایولوجیکل وائرس ہوگا اس کو کلین کرے گا، وہاں سے نیوٹرینٹس دے گا آپ کی سکن کو، اور پوری سکن کو اندر سے تازگی دیتا ہے وہ آپ کی سکن کی آؤٹر سائڈ سے وہ آہستہ آہستہ وہ نور باہر چھلکنا شروع ہو جائے گا. آپ کے جو فیس کے پورز ہوتے ہیں، ہر ایک پور سے وہ نور باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، آپ کے ناک سے، آپ کی چیک سے، فور ہیڈ سے، پورے فیس سے. پھر اسی طرح تصور کرنا ہے کہ وہ آپ کی آئیز کے اندر بھر رہا ہے. آپٹک نرو پیچھے سے ریٹنا سے ہو کے آپٹک نرو اور آپ کے آئی بالز اور آپ کی پوری آنکھوں سے وہ نور آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھر رہا ہے. اور آہستہ آہستہ جب بھر گیا تو آپ کے چہرے سے، آپ کی آنکھوں سے وہ ٹپکنا شروع ہو گیا، اور آپ دیکھیں گے تو آپ کی آئیز سے باہر جہاں آپ کی نظر جائے گی اس کے ساتھ بھی باہر جائے گا. اسی طرح پھر آپ نے توجہ اپنی نیچے لے آنی ہے کہ آپ کے سینے سے بھی وہ باہر چھلکنا شروع ہو گیا وہ نور، آپ کے ہارٹ سے بھی وہ نور باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے، ہر طرف چاروں طرف وہ نور نکل رہا ہے. اور اسی طرح اپنے ذہن، برین سے بھی کر سکتے ہیں. یہ پورا مراقبہ ہے، 3 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. ایکسرسائز جس طرح میں نے بتائی ہے اس طرح کرنے کے بعد ایمفیسس کر رہا ہوں کہ 3 چیزوں پہ زیادہ نور کا فوکس کرنا ہے. ایک آپ کا برین، کیونکہ وہاں آپ کی سوچ ہوتی ہے، ہماری سوچ میں نور بھرنا بہت ضروری ہے، سوچ ہی ہر مسئلے کی جڑ ہوتی ہے. دوسرا آپ کا ہارٹ، سینہ، اور تھرڈ آپ کا فیس اور آپ کی آئیز، سکن میں سے نور باہر نکلے گا. یہ مراقبہ نور ہے. اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. یہ آپ نے دن میں 2 دفعہ کرنا ہے. ایک صبح کرنا ہے فجر کے ٹائم طلوع آفتاب سے پہلے. اگر کسی وجہ سے آپ طلوع آفتاب سے پہلے نہیں کر سکے تو سورج نکلنے کے بعد پہلی فرصت میں فرسٹ ٹائم کر لیں. فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کا اور چہرے کے نور کا بہت بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. وہ لوگ جو صبح بیدار ہوتے ہیں، جلدی نماز پڑھتے ہیں، ان کے چہرے رونق پر نور ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو صبح سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں ان کے چہروں پہ وہ نور نہیں ہوتا. بہت گہرا تعلق ہے. اسی لیے یہ جو دعا ہے نا، یہ دعا ہے ہی جو حدیث پاک میں آئی ہے، جو مسنون دعا، یہ فجر کے وقت پڑھنے کی دعا ہے. اس ٹائم کا اور ہمارے چہرے اور دل کے نور کا بہت گہرا تعلق ہے. تو اس ٹائم آپ کریں گے تو آپ کو بڑا زبردست 100% فائدہ ہوگا. اسی وجہ سے نہیں کر سکے بعد میں کر لیں. اور ایک شام کو عصر کے ٹائم کر لیں آپ، عصر اور مغرب کے درمیان. یہ بھی ایک مبارک ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں بھی آپ یہ دعا کر لیں. اب یہی 2 ٹائم جو ہوتے ہیں، فجر، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں مائنڈ سائنٹسٹ، جوگیز وغیرہ جو ہوتے ہیں مراقبہ کرنے والے، وہ سورج کی روشنی سے مراقبہ لے کے وہ ایک خاص ایک مراقبہ کرتے ہیں. وہ ایک نورانی ٹائم ہوتے ہیں یہ دونوں، فجر کے ٹائم اور عصر اور مغرب کے درمیان. ان 2 ٹائموں میں آپ نے یہ مراقبہ کرنا ہے. رول کیا ہے؟ ذہن ریلیکس کرنا ہے، سوچوں سے خالی کرنا ہے، جلد بازی میں نہیں کرنا، آرام سے پرسکون ہو کے کرنا ہے. دعا بیک گراؤنڈ میں پڑھنی ہے. ذہن کی ساری توجہ مراقبے کے اوپر رکھنی ہے. مراقبہ کب ہوگا؟ جب آپ تصور اور محسوس کریں گے. اور پریفریبلی کوشش کریں اگر آپ یہ وضو کے ساتھ مراقبہ کریں تو یہ اور خوبصورت ہوگا اور زیادہ اس کے آپ کے اوپر ایفیکٹس آئیں گے. یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے، گیپ نہیں دینا. آپ بالکل 3 4 5 کچھ دن ہی کریں گے تو آپ کو اپنی شخصیت میں خود کشش نظر آئے گی. آپ آئینہ دیکھیں گے، آپ کو اپنے چہرے کا نور نظر آئے گا، آپ کو اپنی آنکھوں میں کشش نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ آپ روزانہ کچھ دن کریں گے تو آپ کے آس پاس والے بھی یہ چیز محسوس کریں گے اور آپ سے باقاعدہ اس کا اظہار بھی کریں گے. تو یہ ہمارا مراقبہ نور ہے. چہرے میں نور بھرنے کا طریقہ، آنکھوں میں نور بھرنے کا طریقہ، سینے میں، دل میں نور بھرنے کا طریقہ. ہمارا چہرہ اور ہماری آنکھیں اور ہماری پرسنالٹی اٹریکٹیو ہوگی اور باقاعدہ ہمیں اس کا پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.